کہتے ہیں جو وٹامن آپ دیتے ہیں اور کچھ ایسی ادویات بھی آپ تجویز کرتے ہیں جن کا اندراج کتابوں میں موجود نہیں، جن دوائیوں کا ذکر کتب میں موجود ہے ہم ان کی دوست دشمن دوائیاں بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ کی بتائی جو ادویات کتابوں میں موجود نہیں ان کے دوست دشمن دوائیوں کا کیسے پتہ چلے؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جس طرح کسی نے پوچھا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ ہاں جی، کچھ دوائیوں کی دوست دشمن دوائیں ہوتی ہیں، جیسے کہ سلیشیا کے بعد میکسول کے بعد سلیشیا نہیں کھانی۔ تو دیکھیں جی، میں جو دوائیں بتاتا ہوں، مثلا وٹامن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ دنیا کو بتائے، اور آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے میں نے دنیا کو بتائے تھے۔ تو مجھے بے شمار لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اس کے بارے میں کہ آج تک تو یہ پہلے کسی نے نہیں بتایا، کیا لوگوں کو علم نہیں تھا؟ میں کہ جی مجھے نہیں پتا، مجھے جو علم تھا جس پہ میں 10-15 سال سے میں یہ استعمال کر رہا تھا، تو میں نے اب سوچا کہ اب لوگوں کو بتایا جائے کہ بجائے وہ لوگ دوسرے وٹامنس کھائیں، ان ہومیوپیتھی وٹامنس استعمال کریں تاکہ وہ ان کی زندگیاں سیف رہیں اور بچے رہیں۔ بات یہ ہے جی کہ آکسیجن میں نے نئی دوائی بتائی ہے، اس کا کوئی دشمن دوائی نہیں ہے، وہ ہر ایک دوائی کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے۔ تو جن دوائیوں کا کیونکہ دوائیاں جو کتابوں میں جن دوائیوں کا ذکر ملتا ہے وہ سب پرانی دوائیں ہیں، میں اصل میں نئی دواؤں پہ ریسرچ کرتا ہوں اور نئی دوائیں بتاتا ہوں، اور خدا کے فضل سے وہ نئی دوائیں کافی کامیاب ہیں۔ تو میں ایسے تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہوا کہ جب میں نے نئی دوائی استعمال کی اس کی کوئی دشمن دوائی بھی ہو۔ تو میرا نہیں خیال آپ کو ایسے نہیں ڈرنا چاہیے۔ چند ایک دوائیاں ہیں جو جن کے بعد دوسری، مثلا میرکسول کے بعد سلیشیا نہیں کھانی، اس طرح اسٹیفیسیکٹیا کے بعد کولوسینتھس وغیرہ نہیں کھانی، اس طرح کی کچھ دوائیں ہیں کچھ، تو میں آپ کو کسی پروگرام میں ساری دواؤں کی کچھ 10-12 دوائیں جو مشہور ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دوائیوں کے ساتھ یہ دوائیاں نہیں کھانی۔ تو باقی جو میں دوائیں بتاتا ہوں وہ آپ بلا خوف و خطر کھا سکتے ہیں۔